کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا استعمال ہوتا ہے. ان مشہور صفات کے معانی اور مفہوم کو یہاں سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے. پھر یہ صفات کسی نہ کسی دو اسماء کے ساتھ ملتی ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ان صفات کو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں. صفات آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں. الخالق، اس کے معنی آپ سب کو پیدا کرنے والا. المالک، مالک. القادر کے معنی کیا ہوں گے جی؟ قدرت والا. العالم کے معنی جاننے والا. الہادی کے معنی ہدایت دینے والا. غالب کے معنی غالب. واسع معنی وسعت والا. اس طرح قاہر معنی غصے والا قہر سے. الشاکر معنی شکر گزار. غافر معنی توبہ قبول کرنے والا جو ہے نا. غافر مغفرت سے جی، مغفرت کرنے والا. ٹھیک ہے جی. قریب کے معنی کیا ہوگا؟ قریب. الحفیظ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ حفاظت کرنے والا. رحیم کے معنی کیا ہیں؟ مہربان. علیم کے معنی جاننے والا. رحمان کے معنی بھی کیا ہیں؟ تو یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہ اللہ کی صفات ہیں جو اکثر و بیشتر آپ کو قرآن کریم کے آخر میں کیا ہوتی ہیں؟ نظر آتی ہیں، اور آپ اس میں سے بیشتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جان رہے ہوتے ہیں. البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال نہیں ہو رہے ہوگے یا اس کا معنی اردو زبان میں نہیں ہوگا، تو ان الفاظ کو آپ کیا کر لیں گے؟ انڈر لائن کر لیں گے، دائرے میں لے لیں گے اور ان کے سامنے ان کے معنی اپنے سامنے لکھ لیں گے. دیکھیں، آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو کبھی نہ کبھی کسی عربی کلاس میں یا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے وقت بیشتر وقت انہوں نے گزارا ہوگا. کچھ حضرات نے بہت وقت دیا ہوگا، کچھ نے اس سے کم، کچھ نے کچھ سے کم، بعض حضرات نے بہت تھوڑا وقت دیا ہوگا. تو اب ضروری نہیں کہ سب کے لیے یہ سارے الفاظ کیا ہوں؟ آسان ہوں. کسی کے لیے سارے آسان ہوں گے، کسی کے لیے آدھے آسان ہوں گے، کسی کے لیے ایک دو آسان ہوں گے. تو جس کے لیے اپنے اپنے معیار کے مطابق جو لفظ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے یہ لفظ کیا ہے؟ نیا ہے، میں پہلی بار سن رہا ہوں یا دوسری بار سن رہا ہوں یا میرے ذہن میں اس کے معنی نہیں ہے، وہ اپنی کتاب میں اس کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے گا، اس کو لکھ لے گا. اور میں نے بتلا دیا تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں یا مطالعہ کریں گے قرآن حکیم کا، کتاب کا، تو آپ پہلی نظر میں اسی لفظ پر جائیں گے جس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہوگا؟ نشان لگایا ہوگا، جس کو آپ نے انڈر لائن کیا ہوگا. تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے گی کہ میں نے اسے کیوں دائرے میں لیا تھا، میں نے کیوں اسے انڈر لائن کیا تھا، میں نے اسے کیوں ہائی لائٹ کیا تھا، کہ مجھے اس کے معنی سمجھ نہیں آ رہے تھے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب آپ دہرائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ رچ بس جائے گا. کچھ اور الفاظ ہیں میرے ساتھ، ان میں سے کوئی لفظ ایسا جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو؟ جی غافر. مغفرت سے میں نے بتا دیا کہ مغفرت کرنے والا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والا گناہوں کی مغفرت سے. جی کچھ اور الفاظ بھی ہیں. جی جی ہاں جو ہے نا قرآن جو ہے یہ تو بات بالکل درست ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور گرامر کی اس میں جائیں گے آگے تو دونوں کے صفات میں کوئی نہ کوئی فرق بہرحال موجود ہے. لیکن اس وقت دونوں کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ نے صرف معنی پہ توجہ رکھنی ہے. دونوں کے معنی یہاں پر کیا ہیں؟ ایک ہی تقریباً ہیں. اگلے جی کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں. السمیع کے معنی کیا ہیں؟ سننے والا. بصیر کے معنی کیا ہیں جی؟ قدیر کے معنی دیکھیں، قادر معنی بھی قدرت والا اور قدیر کے معنی بھی کیا ہیں؟ قدرت والا. تو اب قادر جو ہے نا وہ عام ہے اور قدیر کے اندر وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے زیادہ ہر چیز پہ قادر. حمید کے معنی تعریف. یہ لفظ اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا. حمید کا لفظ قابل تعریف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. عزیز معنی یہاں پر بھی کیا لکھا ہوا ہے جی؟ غالب. حکیم معنی حکمت والا. خبیر معنی باخبر. شہید معنی گواہ. وکیل معنی جی. اور غفور معنی بخشنے والا. جیسے غافر معنی ہے تو غفور بھی کیا ہے کہ معنی کیا ہے؟ بخشنے والا. لیکن غافر اور غفور میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. شکور کے معنی شاکر اور شکور دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. قدردان. حلیم کے معنی حلیم جانتے ہیں جی؟ نرم بردبار. حلم. الغنی معنی کیا ہوں گے؟ سخی بے نیاز. القوی معنی اور الولی معنی جی دوست حمایتی مددگار. تو یہ تقریباً 30 کے قریب قرآن میں اللہ کی جو ہم نے صفات ہیں ان کو کیا کیا یہاں پر ذکر کیا ہے. ان صفات کو بار بار پڑھیے، بار بار دیکھیے. یہ صفات بیشتر آیات کے اختتام پر
قرآن حکیم میں استعمال ہوں گی، اور وہاں جا کر آپ اس کا کیا کریں گے، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ہم نے جو ہے نا، میں نے یہ لکھا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اچھی طرح آئندہ صفحات میں سینکڑوں قرآنی جملوں اور آیات میں صفات آئیں گی، اور اللہ کی صفات الف لام کے بغیر بھی آتی ہیں، الف لام کے ساتھ بھی آتی ہیں، لیکن اس کا معنی، مفہوم، مطلب تبدیل نہیں ہوتا دونوں صورتوں میں. یہ وہ الفاظ جو ہم نے دوبارہ جو ہے نا ذکر کر دی ہیں، اس کو آپ آزاد دہرا لیجئے گا جی، میں اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی صفات آپ کو وہاں قرآن کریم سے دکھا دوں تاکہ آپ آزاد اس کو، باقی ایکسرسائز آپ آزاد خود کریں گے، کیونکہ یہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم کیا کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں. ان آیات میں آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے کون کون سی صفات دیکھ لی. ان اللہ غفور الرحیم، جی غفور الرحیم دو صفات آ گئی. ان اللہ قادر عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت دونوں جو ہے نا ہم نے عالم کے معنی بھی پڑھ لیا اور شہادہ کے معنی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، علیم کو ہم نے کیا کر لیا، پڑھ لیا. ان ربی قریب مجیب، قریب پڑھ لیا. ان ربنا لغفور شکور، غفور بھی پڑھ لیا اور شکور. ٹھیک ہے جی. تو یہ صفات بہت ساری قرآنی آیات کے اختتام پر انشاءاللہ آئیں گی، اور آگے جا کر بہت ساری آیات کے اختتام کو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ پڑھیں گے. ہمارا سبق نمبر یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 10. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری بات ذرا غور سے سن لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، عربی زبان میں جو واحد سے جمع بنانے کا اسلوب ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہی اسلوب ہے جو اردو زبان کا ہے، اور دوسرا اسلوب عربی زبان کا خاص ہے، وہ اردو زبان میں مستعمل نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں جو اسلوب اردو میں واحد سے جمع بنانے کا اسلوب ہے، یعنی کسی لفظ کے میں اضافہ کر دیتے ہیں، کوئی لفظ کیا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اس طرح ہم کیا کرتے ہیں اردو زبان میں کیا کرتے ہیں، جمع بنا رہتے ہیں. جیسے کتاب، اس میں کتنے حروف ہیں، کاف تا الف با، لیکن جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کتب کر دیتے ہیں، ایک لفظ کیا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. اس طرح جو ہے نا نہر، الفاظ کتنے، نون ہا را، جمع بناتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں، انہار، اضافہ کر دیتے ہیں. تو اردو زبان میں یہی طریقہ ہوتا ہے. تو عربی زبان میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک طریقہ تو یہی ہے. اور یہ طریقہ عموماً کہاں استعمال ہوتا ہے، عموماً جو چیزیں جو ہے نا، جو چیزیں جن ناموں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً کسی چیز کی شکل و صورت آ جائے، ان صفات کا، ان اسماء کا ترجمہ جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے. مثلا نبی کی جمع انبیاء، ولی کی جمع اولیاء، کتاب کی جمع کتب، قلم کی جمع اقلام. یہ اور ایک کچھ اور نام ہوتے ہیں، جب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ کے ذہن میں کسی چیز کی شکل و صورت نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ آپ کسی کی کیا کر رہے ہیں، اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں عالم، جاہل ہے نا، اور اس طرح میں کہتا ہوں صابر، صائم. تو اب آپ کے ذہن میں کوئی ایک مخصوص شکل و صورت نہیں آئے گی، بھائی صائم کی جو ہے نا یوں جو ہے نا شکل و صورت ہوتی ہے اور عالم کی یہ ہوتی ہے، بلکہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کسی کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے. تو اس کی جو جمع بناتے ہیں عربی زبان والے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں، واو نون یا نون کا کیا کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. مثلا عالم کی جمع کیا ہے، علماء بھی آتی ہے، لیکن عالمون آئے گا، جاہلون. منافق کی جمع کیا ہو جائے گی، منافقون. شاکر کی جمع کیا ہو جائے گی، شاکرون. وہ الگ طریقہ ہے، وہ عربی زبان کا طریقہ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اس وقت جو آپ کے سامنے الفاظ ہیں، یہ وہ جمع ہے جو قرآن حکیم میں عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہی طریقہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ آزاد خود دیکھ سکتے ہیں. نہر، ایک نہر کو کہتے ہیں، بہت ساری نہروں کو کیا کہا جائے گا، انہار. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے کراچی والے ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں گے، یا سندھ میں بھی ایک نہر محکمہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، محکمہ انہار کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ کرپشن اس کے اندر ہوتی ہے جو ہے نا، اور اس میں کرپشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں پتھروں کے، کہ یہ نہر میں شگاف پڑنے والا ہے، وہاں پتھر ڈال دیے ہم نے، اتنے کروڑ کے پتھر ڈال دیے. پھر اس کے بعد اگلی دفعہ پھر کہتے ہیں آپ کروڑوں روپے دو، تو کہتے ہیں پہلے والے پتھر کہتے ہیں تو پانی لے گئی، پانی آیا تھا اور پتھر کیا ہو گئے، چلے گئے. تو آپ کون ڈھونڈے پتھر کہاں گئے؟ تو پھر اگلے سال پھر کیا ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے کروڑوں کا، پھر نیا پتھر ڈالتے ہیں. پھر وہ جو ہے نا ڈلتے ولتے کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ جو پانی آیا تھا پتھر تو چلے گئے اب مزید.
تو یہ ایک ایسا محکمہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے باغ و بہار محکمہ ہوتا ہے, اور ہر وزیر جو ہوتا ہے جو سندھ سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ محکمہ میرے حوالے کر دو. مال کی جمع کیا آتی ہے جی؟ اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے جی. مال کی جمع کیا اموالی آتی ہے نا. اس طرح آگے چلتے ہیں. قلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اردو زبان میں عام اردو میں تو استعمال نہیں ہوتا, لیکن اچھی اردو میں اس کی جمع یہی استعمال ہوتی ہے. آگے چلیں جی. کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب. عمل کی جمع اعمال. جسم کی جمع اجسام. یوم کی جمع شیء کی جمع اشیاء. مسجد کی جمع مساجد. قبر کی جمع قبور. اسم کی جمع اسماء. اور مثل کی جمع امثال. ہمارے یہاں اس کو مثل بولتے ہیں, لیکن یہ اصل عربی لفظ کیا ہے؟ مثل ہے, جس کی جمع کیا آتی ہے؟ امثال آتی ہے. ان مثالوں پہ غور کیجئے. ان میں کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو اور آج پڑھا ہو؟ تقریباً یہ الفاظ ہمارے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. یہ جس طرح عربی زبان میں واحد اور جمع استعمال ہو رہے ہیں, بالکل ہو بہو ہماری اردو زبان کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ذرا آخری لفظ پہ اعراب کا خیال رکھا جاتا ہے, اردو زبان میں پہلے الفاظ میں تو اعراب کا خیال رکھا جاتا ہے نا, کہ نہیں؟ مثلا دیکھیں نا, آپ یہاں کتب کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ سب پر پیش پڑھ رہے ہیں, کہیں زبر پڑھ رہے ہیں, کہیں زیر پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. عربی زبان میں کیا کیا جاتا ہے؟ اسے لکھا بھی جاتا ہے اور اس کو درست پڑھا جاتا ہے. آگے چلیں جی. کچھ مثالیں اور آ جائیں گی. نفس کی جمع کیا ہے؟ نفوس. حدود کی جمع حد کی جمع کیا ہے؟ حدود. سزا میں خصوصی سزائیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کو حد کہا جاتا ہے, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ حدود. خبر کی جمع کیا آتی ہے جی؟ بار. امر کی جمع دیکھیں, امر دو طرح کے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے کام. تو جو کام ہوتا ہے امر و معنی, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ صوت کی جمع طرف کی جمع اطراف. اطراف جانتے ہیں نا جی, ہمارے گھر کے اطراف جی. قلب کی جمع قلوب. نجم کی جمع نجوم. کوكب کی جمع کواکب. اقبال نے استعمال کیا, اگر آپ نے باقی نہ پڑھا ہو تو اقبال کو پڑھ لیجئے, انشاءاللہ یاد آ جائے گا. لقب کی جمع اثر کی جمع مسکن. رہنے کی جمع, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مساکن. بصر ابصار. ملک ملائکہ. دیکھیں یہ ملک ہے, ٹھیک ہے جی, ملک نہیں. کیا ہے؟ ملک. زبر کے ساتھ ملائکہ. اور اگر ملک ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بادشاہ. اس کی جمع بھی ملوک آتی ہے. پھر ملک ملوک. ملک ملائکہ. کبیرتن کی جمع کیا آتی ہے جی؟ کبائر. یدن یہ استعمال نہیں ہوتا, لیکن عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں استعمال نہیں ہوتا. استعمال ہوتا ہے جملوں میں. محاورہ ید طولا رکھنا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے اچھی اردو میں. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ایدی جی. ید بیضا بھی ہوتا ہے. ید طولا زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور بیضا تو ید استعمال تو ہوتا ہے لیکن اچھی اردو جو ادب پڑھنے والے لوگ ہوں گے. غیب کی جمع کیا آتی ہے؟ غیوب. اور آخری لفظ ہے ہمارا جی مخفی باتوں کا, شیطان کی جمع کیا آتی ہے؟ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شمار الفاظ آپ کو ملیں گے جس میں واحد کو جمع بنا کے استعمال کیا گیا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو الفاظ جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ اردو زبان کے الفاظ ہیں, ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیے. قرآن کریم میں آپ کے سامنے بار بار آئیں گے, ریپیٹ ہوں گے, تو وہاں پر آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی مذائقہ مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ جو نیچے والی بات ہے نا, ان کو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی جو جمع ہوتی ہے, یعنی جس میں الفاظ کو بڑھا کر گھٹا کر جمع بنایا جاتا ہے, یہ جمع عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مؤنث شمار ہوتا ہے جی. یہ اس طرح کی جمع کیا شمار ہوتی ہے؟ مؤنث شمار ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے. آگے جا کے بہت ساری چیزیں آئیں گی, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ جمع, اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بورڈ پر. میں وہاں بورڈ پر لکھ کر پھر یہاں پر آ کے انشاءاللہ دیکھیں, اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. کسر آپ جانتے ہیں؟ کسر جی, کسر نہیں, توڑنا. پرانے زمانے میں نا وہ 1/2 2/3 3/4 ہوتا تھا. آج کل وہ بچوں کو نہیں آتا, یاد ہے نا جی. آدھے کو اس طرح جس لکھتے تھے تو کیا کرتے ہیں, اس طرح لکھتے ہیں 1/2 اس طرح کا لفظ استعمال, اس کو کہتے ہیں کسر. اور ایک پورا حرف کو کیا کرتی ہے؟ توڑ دیا. تو جو ہے نا یہ کہلاتی ہے جمع مکسر. کیا کہلاتی ہے؟ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, میں اس پہ جاؤں گا بائک پہ. دیکھیں عربی زبان میں کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ اس طرح
رجل، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، جمع کیا ہوتی ہے؟ رجال. اور ایک اور لفظ ہے امرأۃ، جس کے معنی ہوتے ہیں عورت، اس کی جمع آتی ہے نساء. موجود ہوں گی تو پھر ہوا دیجیے. دیکھیں میں نے 3 الفاظ لکھے ہیں بورڈ پر، کتاب کی جمع کتب، رجل کی جمع رجال، اور امرأۃ کی جمع نساء. میں سمجھانے کی کوشش آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ان تینوں جمع کو آپ دیکھیں کہ پہلی جمع جو ہے لفظ ہے وہ ہے کتاب. جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو اس میں ہم نے کیا کر دیا؟ ایک الف کو نکال دیا اور جمع بنا دی. رجل میں ہم نے کیا کیا؟ جب اس کی جمع بنائی تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ ایک الف کو کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، رجال بہت سارے، الف کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. امرأۃ سے ہم نے جب جمع بنائی نساء تو ہم نے کیا کیا؟ ایک لفظ کو کیا کر دیا؟ بالکل تبدیل کر دیا. تو اس کو ہم جمع مکسر سے کہتے ہیں کہ ان تمام جمع کو آپ دیکھیں تو اس میں جو واحد ہے وہ اپنی اصلی شکل و صورت کو برقرار نہیں رکھ سکا، اور کیا ہو گیا؟ پھوٹ گیا. یعنی کبھی اضافہ ہو گیا، کبھی کمی ہو گئی، کبھی کیا ہو گئی؟ پورا ہی کیا ہو گیا؟ شے بھی تبدیل ہو گئی. تو ایسی جمع کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مکسر کہا جاتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے عربی زبان کی، جمع مکسر. تو اب جمع مکسر کی اصطلاح جہاں پر بھی آئے گی تو عربی زبان میں جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ اس کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس اسم کے آخر میں گول تا آ جائے وہ کیا شمار ہوگا؟ ہمیشہ مؤنث. ایک بات تو یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں واحد سے جمع بنانے کا جو اردو کا اسلوب استعمال ہوتا ہے اس میں جو جمع ہوگی اس کو عربی زبان والے کیا سمجھتے ہیں؟ مؤنث شمار کرتے ہیں، مؤنث سمجھتے ہیں، مؤنث لکھتے ہیں. لہٰذا اب یہاں پر یہ لفظ بظاہر تو کیا ہیں؟ سب کے سب کیا ہیں؟ شکل و صورت کے لحاظ سے کیا نظر آ رہے ہیں؟ مذکر نظر آ رہے ہیں نا، کتب، رجال، نساء وغیرہ. لیکن جب ان کے لیے آپ ہاذا یا ہاذہ استعمال کریں گے، اس طرح ہوا ہم کے ضمائر استعمال کریں گے تو اس وقت ان کو کیا کیا جائے گا؟ مؤنث شمار کیا جائے گا، مذکر شمار نہیں کیا جائے گا. یہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ بات آئے گی. میں آپ آزاد اب ذرا بنا رہے ہیں تھوڑی سی جمع. قلم کی جمع کیا ہوگی جی؟ قلم. کتاب کی جمع کیا ہو جائے گی جی؟ کتب. عصر کی جمع؟ قبر کی جمع؟ قبور. شیء کی جمع؟ اشیاء. مسجد کی جمع؟ مساجد. امر کی جمع؟ امور. صوت کی جمع؟ اصوات. حد کی جمع؟ حدود. کوكب کی جمع؟ کواکب. طرف کی جمع؟ اطراف. اور جسم کی جمع کیا ہوگی؟ اجسام ہوگی. جزاک اللہ جی. اب اس کا مفرد بنانا جی. قبور. اس کا واحد کیا ہوگا جی؟ واحد کیا ہوگا؟ قبر. قلوب کے جمع واحد کیا ہوگا؟ قلب. اس طرح اعمال کی جمع؟ عمل. کواکب کی جمع؟ اصوات کی جمع؟ نفوس کی جمع؟ واحد واحد. ایام کا واحد کیا ہوگا جی؟ یوم. اخبار؟ خبر. مساجد سے؟ مسجد. امور سے؟ امر. کبائر سے؟ کبیرہ. القاب سے؟ لقب. جزاک اللہ جی. آگے چلتے ہیں. اب اس کی کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہو گیا، آگے چلتے ہیں. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے. اب قرآن کریم کی جو ہے نا آیات میں آپ نے آج جو الفاظ جمع کے پڑھے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. اعمال کس کی جمع ہے یہ؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. کس کی جمع ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء. جمع کس کی ہے؟ شیء کی. تلک حدود اللہ. حدود جمع کس کی ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. نفوس نفس. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. قلوب جمع واحد کیا ہوگا اس کا؟ قلب. فانظر إلى آثار رحمت اللہ. آثار. ولا تنابزوا بالألقاب. القاب. وإلى الله ترجع الأمور. امور. تو یہاں پر انشاءاللہ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے. جب ہم جائیں گے اگلے جو ہے نا اگلے اسباق جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو بھی دہرائیں گے. اور
یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 2 ہے نا جی آج؟ یہی سبق ہے جی آج کا سبق، یہی ہے محترم تمام شرکاء کے پاس؟ آج ہمارا نیا سبق جو ہے جی وہ یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 2۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ آج کے سبق سے ہم جس طرح گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے شروع میں ان نہ آ جائے تو وہ لفظوں میں کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ یقیناً، بے شک، بلا شبہ، اور ساتھ ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں پیش کو کیا کر دیتا ہے؟ زبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ گرامر میں پھر بات آپ کو بہت واضح ہو جائے گی۔ عربی زبان کے اندر کچھ حروف کو یہ طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اس اسم کے آخر کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ اس میں لفظ کے آخر میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، آخری حرف کی تبدیلی کو کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے۔ یعنی کچھ حروف کو کیا ہے؟ یہ طاقت و قوت حاصل ہے۔ میں آسان زبان میں آپ سے کہہ دوں ذرا تھوڑی سی آپ لوگوں کو دیکھیں، ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، 2 جگہ ہوتا ہے، ایک سیاست میں ہوتا ہے اور ایک کھیل کے میدان میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک کی سیاست اور کھیل کے میدان میں دونوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ ایک شخص سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہوتی اور ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور کرکٹ کے میدان میں یہ ہوتا ہے، کھیلوں کے میدان میں، کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کی ٹیم میں کہیں جگہ نہیں ہوتی، پھر اچانک وہ ٹیم کا کپتان بن جاتا ہے۔ ایسا ہے نا جی؟ ہاں، یہ الگ مثال ہے، یہ اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اچانک سے یا ٹیم کا کپتان بن جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ تھے یا کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئندہ میرے بڑھنے میں یا مجھے اس سیٹ پہ برقرار رہنے میں کیا ہوں گے؟ مسئلے پیدا کریں گے۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب کیا کرتا ہے؟ ان تمام لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے، اور کپتان کیا کر دیتا ہے؟ ان تمام کھلاڑیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کھڈے لائن لگا دیتا ہے کہ چل بیٹا تیری تو چھٹی، کیونکہ تو میرے لیے تیری وجہ سے میری ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تھی، اب میں کپتان ہو گیا تو تیری تو چھٹی، تاکہ آئندہ میری جگہ کیا ہو جائے؟ پکی ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا جی؟ تو ہمارے یہاں جو حروف ہیں نا وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ یہ حروف جب آتے ہیں تو عرب دنیا میں وہ لوگ اسموں کو بڑی زیادہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسماء کو کیا کرتے ہیں؟ بڑا مقام دیتے ہیں، پھر افعال کو بڑا مقام دیتے ہیں، اور یہ غریب جو ہوتا ہے حرف کے معنی عربی زمانے کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں حرف کہتے بھی کنارے کو ہیں، ان کو سائیڈ لائن پہ بٹھایا جاتا ہے، سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے۔ آخر میں کبھی ان غریب کی باری آتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ کچھ حروف بھی ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، ان کی باری آخر میں آتی ہے۔ تو یہ حروف چونکہ ان کا جو ہے نا مقام ذرا کم ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے نا تو یہ کسی اسم اور کسی فعل کو اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہنے دیتے، کسی کی شکل، ہر ایک کی کیا کر دیتے ہیں؟ شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو پیش کو کیا کر دیتا ہے؟ زبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے میری باری آئی تو میں اس کو کیا کر دوں گا؟ زیر میں تبدیل کر دوں گا۔ کوئی اور آتا ہے تو وہ یعنی اپنا اپنا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ حروف جب بھی آتے ہیں تو وہ اسم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ کلاس میں کون سا حرف آیا تھا؟ کون سا حرف آیا تھا جی؟ ان۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ آخر میں کیا کر دیا تھا؟ اس نے زبر تبدیل کر دیا تھا۔ آج ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ لام زیر لی۔ کیا ہے جی؟ اور جب بھی اسم کے شروع میں آتا ہے تو پہلا کام کیا کر دیتا ہے کہ اب اس کے آخر میں نہ زبر ہوگا نہ پیش ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ زیر آئے گی۔ کیا پڑھا جائے گا جی؟ الکتاب سے کیا پڑھا جائے گا؟ للکتاب بھی پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ اور ساتھ ہی معنی میں کیا اضافہ ہو گیا؟ کے لیے۔ اب اس کو ذرا پڑھ لیجئے، الاسلام سے کیا ہو گیا؟ للاسلام۔ ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ الانسان سے کیا بنا جی؟ للانسان۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الزکات سے کیا ہو گیا جی؟ للزکاتی۔ اور معنی کیا ہو گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لام زیر لی پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ زیر۔ اور دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ معنی میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ترجمہ۔ اگر آپ کو یہ زیر والی بات یاد نہ بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو زبر زیر پیش تو کیا ہوں گے؟ لگے ہوئے ہوں گے۔
آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جب لام زیر لی لگ جائے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، کے لیے کا معنی پیدا ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں کہ لام زیر لی آئے گا تو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کے لیے. اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں، ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. عموماً زیر ہوتی ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ اور اگلا لفظ مل کے بن جاتے ہیں ایک چھوٹا قطعہ بن جاتا ہے، اور ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا. اور اگر اس طرح کے الفاظ جملے کے اختتام پر ہوں تو یہ ایک مکمل سینٹنس بھی بن جاتا ہے، اور اسی صورت میں اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اس میں ہے کا اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اس طرح کے بے شمار الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے. اگر آپ نے دیکھیں جیسی آپ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ. وہاں پر آ گیا نا جی للہ، یہ وہی والا لام ہے. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے. للہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ للرحمن. یہ غلط لکھا ہوا جی، رحمان کے لیے یا جو ہے نا رحمان کے لیے. للنبی کے معنی کیا ہوں گے؟ للآخرتی، للاسلامی، للانسانی، للتقوی. دیکھیں یہاں پر تبدیلی نہیں آ رہی، یہ کچھ جو ہے نا للحقی، للسحت، حرام کے لیے. سحت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر حرام کو. یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے تمام شرکاء ایسے کیا کر لیں گے؟ اپنے کتاب میں ہائی لائٹ کر لیں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے. للسحتی. للدین کا مطلب کیا ہو جائے گا جی؟ للزکاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ للصلاۃ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نماز کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ آپ آزاد ذرا کم کم بول رہے ہیں، میں سمجھ شاید نہ بولنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ تھک گئے اور یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. للایمان، للقتال، للحرب، جنگ کے لیے. للکتاب، للحسنى، للسائل، للغیب، للشہادت، للشمس، للخیر، للناس، للکذب، للقوم، للساعۃ. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا املا کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے کہ کہیں کہیں لام لکھا ہوا ہے اور دونوں لام پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں للحرب میں کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن للشہادت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لام پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ کے یہاں تو مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ جس لام کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس لام کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. اور جہاں پر نہیں آتا تو وہاں پر لام کو کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا، یہاں نہیں پڑھا جا رہا، یہاں پڑھا جا رہا ہے، یہاں نہیں پڑھا جا رہا، یہاں پڑھا جا رہا ہے، یہاں نہیں پڑھا جا رہا، یہاں پڑھا جا رہا ہے. تو یہ بات تو پڑھنے کے انداز ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اور آپ حضرات کو یقیناً باقی تمام مثالیں جو ہے نا للکذب جھوٹ کو کہتے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہے. للعسرا اور لیلیسرا کہتے ہیں آسانی کے لیے. ہر مشکل کے لیے آسانی ہے، اور ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. یہ قرآن کریم میں. اب اگر لام کے بعد ایسا لفظ ہو کہ جو الف لام کے بغیر ہو تو اس کے ساتھ کسی یا ایک کا مفہوم کیا کیا جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے لرسول، ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی یا ایک رسول کے لیے. ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی رسول کے لیے. بتائیے لنبیین کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی یا ایک نبی کے لیے. لشاعر، لشیء، لقوم، لمؤمن، لحدیث. حدیث سے مراد یہاں بات ہے جی. حدیث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بات. کسی یا ایک بات کے لیے. لیومن کے معنی کیا ہیں؟ لنفس، کسی یا ایک جان کے لیے. لإثم، اثم کہتے ہیں گناہ کو، کسی یا ایک گناہ کے لیے. لبلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، کسی یا ایک شہر کے لیے. لأجل، مدت، اجل کہتے ہیں مدت کو. اذا جاء اجل، اجل مدت، وقت مقررہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجل کہا جاتا ہے. لقتال، کسی یا ایک لڑائی کے لیے. لرجل، کسی یا ایک
آدمی کے لیے، لبشرن کسی یا ایک بشر کے لیے. بس صرف آپ نے ترجمہ ان الفاظ کا اگر آپ کو یاد ہو تو اب کسی یا ایک کا کیا ہو جائے گا، اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ہو، اب آپ قرآن کریم کے ان قطعات کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں. جی اگر آپ کو معلوم ہو تھوڑا سا غور کیجئے. پہلے کا ترجمہ کیجئے الحمدللہ، الغیب للہ، الدین للہ، الحکم للہ، الملک للہ، الانفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے. جی الانفال للہ، مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ قرآن یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول ھذا للہ. بس ہے. اب دیکھیں والعاقبۃ للتقویٰ. اب ترجمہ کیجئے، واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور. عاقبت کا ترجمہ کیا ہے؟ انجام. اور تقویٰ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے نا، تقویٰ متقی. تو قرآن کہتا ہے کہ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام تقویٰ کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. یہاں لفظ تقویٰ اور مراد اس سے کیا ہے؟ متقی. والعاقبۃ للتقویٰ، انجام بہترین انجام سے کون دوچار ہوگا؟ جس کے اندر کیا ہوگا؟ تقویٰ کی صفات پائی جائیں گی. اب اس کا ترجمہ کیجئے الگ الگ. ھذا بیان للناس. اب ترجمہ دونوں کو ملا کے کیجئے. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے. ھذا بلاغ، یہ پہنچانا ہے، للناس لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے. ان الارض کا ترجمہ کیا ہوگا؟ للہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اب ملا کے ترجمہ کیجئے. ان الارض للہ، بے شک زمین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ھذا بصائر کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ یہ بصیرت کی باتیں ہیں. للناس، اب دونوں کو ملا کے ترجمہ کیجئے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بصیرت کی باتیں ہیں کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے. اگلا ہے جی تھوڑا سا اور لمبا جملہ ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. فا کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ تو. ان کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ بے شک. العزت کا ترجمہ کیا ہے؟ للہ کا ترجمہ اللہ کے لیے. جمیع کا ترجمہ سارے کا سارا. آپ ترجمہ کیجئے. عزت یعنی ساری کی ساری عزت کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ جمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب یا ساری یا تمام، یعنی تمام کی تمام عزت کس کے لیے ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اس طرح آپ اس وقت کچھ، لیکن اس سبق کا یونٹ نمبر 5 ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کے وہ تمام الفاظ جس میں فعل استعمال نہ ہوا ہو اس کا ترجمہ آپ کریں گے. اور فعل جو ہے نا وہ درمیان میں ایک چھوٹا سا فعل ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیں گے تو افعال کے بغیر تمام افعال کا ترجمہ، اسماء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کو آ رہا ہوگا. اور اس کے بعد فعل کی باری آئے گی. جب ہم فعل آپ کو سمجھا دیں گے تو پھر افعال کا ترجمہ بھی کیا کریں گے؟ آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے. افعال قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اسماء اور افعال دونوں سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. اس جملے میں فعل اتنا سا ہوتا ہے، یعنی فعل ہوتا ہے 2% یا 1%، اور باقی اسماء ہوتے ہیں 95%. جب آپ اسماء کا ترجمہ کر لیں گے تو فعل کا ترجمہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس لیے بھی آ جائے گا کہ وہ افعال بھی ان اسماء کی طرح اردو زبان میں کسی نہ کسی شکل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. صرف آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ پاسٹ ہے، یہ فیوچر ہے، اور یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، اور یہ فیوچر ہے. کہ ترجمہ پاسٹ ٹینس کا کرنا ہے، فیوچر کا کرنا ہے، یا پریزنٹ کا کرنا ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا. وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ 2-4 شکلوں میں، اور آپ کو قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کرنا آ جائے گا. لیکن جتنا آپ اس کو پڑھیں گے تب. اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ فا کا مطلب تو، اب فللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ
ہی کے لیے. آپ ترجمہ کیجیے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ. دلیل اللہ ہی کے لیے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ. جی اب دیکھیں تھوڑا سا الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. تمام تدبیریں، ساری تدبیریں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. دیکھیں اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلے، پہلا یا پہلے، لیکن یہاں پر اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ آخرت. تو آخرت کے مقابلے میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ دنیا. اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں محاورتاً تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ. اور اولا کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات کسی راکٹ سائنس کے نتیجے میں نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ تو خود آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، یعنی آخرت اللہ کے لیے، تو آخرت سے پہلے اولا والی چیز کیا ہے؟ وہ دنیا. لہذا ترجمہ خود بخود کیا کیا جائے گا؟ دنیا کیا جائے گا. اب اگر آپ کہیں جی یہاں تو اولا کا لفظ ہے، اولا کا ترجمہ دنیا نہیں ہے، آخرت کی وجہ سے اولا کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کر رہے ہیں. کیونکہ آخرت سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے درمیان میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے، نہ آخرت اور کیا ہے؟ دنیا. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ نے اپنی کتاب میں وہ تمام اسماء ہائی لائٹ کرنے ہیں جو لام کے ساتھ ان آیات میں مستعمل ہیں. جس طرح والذین ہم للزکاۃ فاعلون میں کون سا لفظ ہوگا جی؟ بات سمجھ، جزاک اللہ جی. تو وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں کون سا لفظ ہوگا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، للشمس وللقمر انی نذرت للرحمن صوما وفی اموالہم حق للسائل والمحروم ان الشیطان للانسان عدو مبین لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر اوقدوا نارا للحرب. دیکھیں لام اور اس کے بعد آنے والے لفظ سے بننے والے درجے قرآنی قطعوں کا ترجمہ آپ نے کتاب میں لکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. ہم دہرا لیتے ہیں پھر آپ. للقتال کا مطلب کیا ہوگا؟ للحرب کا مطلب جنگ کے لیے. خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی کے لیے. للتقوی کے معنی کیا ہوگا؟ للحق کے معنی للدین، للصلاۃ، للغیب، للشمس. یہ تمام الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا لفظ جو ہم نے نہیں پڑھا. للجبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو کیا ہو جائے گا؟ پہاڑ کے. للکتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی. میں اگلے سبق کا صرف خلاصہ بیان کروں گا اور اگلے اسباق میں جو ہے نا ہم ان کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. جس طرح عربی زبان کے اندر ہم نے آج ایک لفظ پڑھا، وہ کیا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا؟ لام زیر لی. اس طرح عربی زبان میں کچھ اور الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. میں ان کے معنی وہاں لکھ دیتا ہوں اور آئندہ اسباق میں کیا ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو معنی آ جائے. ایک تو آپ کے سامنے کیا آ گیا جی؟ یہ آپ نے لفظ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے اس کے معنی. نمبر ایک اب کیا آ گیا جی؟ فی. فی کے معنی ہوتے ہیں میں. اس طرح ایک اور لفظ آئے گا من، جس کے معنی کیا ہوں گے؟ سے. ایک لفظ آئے گا عن، جس کے معنی ہوں گے سے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ طرف سے. عن ابی ہریرہ، عن عبداللہ، یہ سب عن عبداللہ بن عمر سے. اور ایک لفظ اور ہے جی، وہ ہے الا. الا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف. مسجد کی طرف، گھر کی طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کون سا الفاظ ہے اس کا؟ مشہور جو اس میں استعمال میں وہ لکھوا دوں. حتیٰ تو بہت کم استعمال ہوا ہے.
اعلیٰ زیادہ معروف لفظ ہے. اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ پر. اور ایک لفظ استعمال ہوا بہت زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوا وہ ہے با زیر وی. کیا ہے؟ با زیر وی. یہاں اس کے 3 ترجمے لکھے ہوئے ہیں. جی جی یہ با کے معنی جو ہے ساتھ بھی آتا ہے. با کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے آگے کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. سو میں ایک معنی لکھ رہا ہوں. تو یہ الفاظ فی من عن الی علی بعض. اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن بہت کم. مثلا حتیٰ کا لفظ آیا ہے لیکن حتیٰ کا لفظ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ آیا ہے. حتیٰ مطلع الفجر. اس کے علاوہ کسی اور معنی یہ استعمال ہے. ان میں سے نہیں ہے نا جو اس وقت جو ہم حروف پڑھ رہے ہیں نہیں ہے. جی لام سے مطلب الگ طرف سے. یہ جو حروف ہیں جو اس وقت لکھے ہوئے ہیں ان تمام حروف کا وہی کام ہے جو آج ہم نے پہلا کہا. یعنی اس کے بعد آنے والے اسم کے آخر میں کیا ہوگی؟ ہمیشہ زیر ہوگی. ایک بات یعنی یہ تمام حروف کیا کرتے ہیں؟ لام زیر لے فی من عن الی علی با زیر بھی. یہ اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ زیر لے آتے ہیں. میں بھول جاتا ہوں کہ مائک کی بات کرنی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ فی من عن الی علی با زیر بھی یہ قرآن کریم کے ان حروف میں سے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں پیش کے بجائے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آج ہم نے پڑھنا لام زیر لی یہ لوگ معنی میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں. اس طرح یہ الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے معنی میں اضافہ کرتے ہیں. فی سے میں، من معنی طرف، عن معنی طرف سے، عن معنی طرف ہوتا ہے، الی کے معنی جانب، مسجد کی جانب، مسجد کی طرف. علا کے معنی پر ہوتا ہے، با معنی ساتھ بھی ہوتا ہے اور با کئی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے تمام اسباق جو ہیں وہ سب کے سب اسی پر مشتمل ہیں اور ان الفاظ کو ہم پڑھیں گے. یہ حروف قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. یعنی کئی جگہ پر کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. اور اس سے معنی میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی جب معنی میں اضافہ ہوتا ہے پھر یہ الفاظ جو ہے نا فعل کے ساتھ ملتے ہیں اور جملے کو ایک مکمل جملے میں تبدیل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آہستہ آہستہ ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.